वेरी वेरी ट्रू. अच्छा, फैज़ान मुग़ल साहब काफ़ी देर से ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के शिद्दत पसंद लोग एक ऐसी औरत को जो मॉडर्न ड्रेस पहने हुए या सर पर दुपट्टा न ले, अगर इसके साथ ज़्यादती हो तो कहते हैं कि ये तो ऐसी ही थी या ऐसी ये तो है ही ऐसी, ये अच्छा हुआ इसके साथ, और जिसने ज़्यादती की है ऐसे भूल जाते हैं. अब हम लानत भेजते हैं इस तरह के रवैये पे. हम पीसफुली कहते हैं कि औरत को अच्छा लिबास पहनना चाहिए वो जो माशरे के साथ कंपैटिबल हो, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. फिर रजम की बातें की जाएँ तो फिर इसी तबके को तकलीफ़ होती है. फिर कोई एक साइड ले ना, फिर आई मीन ये दोनों साइडें तो नहीं हो सकती. सो एब्सोल्युटली हमारी तरफ से कोई कंडोनमेंट नहीं है इस रवैये की, दिस इज़ क्राइम, आप नहीं कर सकते ऐसा. राइट. ओके, मैं चाहता हूँ कि एक दो इंपॉर्टेंट सवाल हों जिससे हम ज़्यादा सबका फ़ायदा हो. राइट. एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जब तक आप कमेंट्स देख रहे हैं, कि जी जी ये जो स्टेक होल्डर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी हमारे लोगों को समझना बहुत जरूरी है. यानी बिल्कुल जब भी मैं कोई फैसला करती हूँ तो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से अफराद हैं मेरे लिए जिन पे इसका असर जाएगा. बिल्कुल. और हमेशा हम जब भी फैसला करते हैं, ये हमारा वही बात है कि हर हिसाब से हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि जब तुमने कोई फैसला करना है तो देखो तो सही कि तुम्हारे घर के कौन से अफराद या कम्युनिटी तक जो है कौन कौन सफर करता है. इसलिए आप देखिए ना, हमारे दीन में हमें एनवायरनमेंट के राइट्स भी मिलते हैं, सिटीजन होने के राइट्स भी मिलते हैं, हर रिलेशनशिप में राइट्स एंड वो जो सारी रेगुलेशन हमें पूरी दी गई है. तो बिल्कुल. जब हम कोई नारा उठाएं तो हम ये जरूर सोचें कि मेरे इस नारे से ये तो नहीं है कि किसी और के राइट्स जो है वो क्रश हो जाएंगे या किसी के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर आएगा. हम सिर्फ वही बात है कि अपनी एक जज्बात में, वो जो आपने इसका नाम दिया ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो वैसे ही छोटे बच्चों से डील करती हूँ ना, तो सारा दिन माएँ मुझे पूछती रहती है कि किसी का टेंट्रम हो तो क्या करना चाहिए. तो मैं उनको फिर बताती हूँ कि जब कोई टेंट्रम थ्रो करता है तो आपको बिल्कुल डीप ब्रीथिंग करके, दुआएं पढ़ के, अज़कार करके रिलैक्स होकर बैठ जाना चाहिए और उस टेंट्रम को टोटली इग्नोर करना चाहिए. जब वो टेंट्रम सेटल हो जाए, वो एग्जॉस्ट हो जाए, तो फिर उनको प्यार से बताना चाहिए कि करने का काम क्या है. Exactly. So I guess we are in the middle of a tantrum at the moment. So, right. Zanain Ali, women के पास बहुत की पे बहुत less हैं. Every organization, even you see the private schools where a teacher is only paid 10 to 12K per month. But that's shambolic. जैसे पाकिस्तान का लो मैंने आगे बताया है, कम से कम पंजाब के यहाँ तक तो ये है 19,000 रुपये और कुछ 19,000 कुछ सौ ये मिनिमम है. हाँ, जो पार्ट टाइम जो स्टाफ है, अब स्कूल का मैं कह नहीं सकता कि वहाँ पे वो पार्ट टाइम पढ़ाती हैं या नहीं पढ़ाती. पार्ट टाइम इज़ अ डिफरेंट मैटर, लेकिन कोई फुल टाइम अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, दिस इज़ मिनिमम वेज, हैज़ टू बी पेड. ये वाला चैलेंज तो बाहर भी पूरी दुनिया में है कि बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि खवातीन इस चीज के चैलेंज के साथ रह रही हैं. दैट्स वेरी ट्रू. और ये जो आगे मैं बात कर रहा था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद औरत को एम्प्लॉयमेंट में लाया गया, तो इवन यूके में, अब ये 1945 में जंग ख़त्म हुई है, लेकिन इक्वल पे एक्ट यूके में जो है ये 1970 में बना, जिसको फिर इक्वालिटी एक्ट 2010 ने रिप्लेस किया उसके कुछ पार्ट्स को. उसमें भी अभी तक यही बात है कि औरत को पे पूरी मिलनी चाहिए. और अब तो हमारे पास कैलकुलेशन है कि हर $1 के मुकाबले में कितने सेंट्स औरत को मिलते हैं किस किस मुल्क में किस किस काम के. ये तो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है. बिल्कुल ये कहने का मकसद नहीं है कि चूँकि वहाँ पे होता है तो इसलिए यहाँ पे भी ठीक है. कहने का मकसद है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये बहुत जगह पे है, और जहाँ जहाँ है वहाँ ये गलत है. राइट, दैट इज़ फाइन. लेट्स टेक अनदर कपल ऑफ क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं. एक क्वेश्चन था, हाँ, आप ही का क्वेश्चन है कि देयर आर राइट्स to speak, to stand for. If you empower a woman, empower her economically. I think that's a very fair comment. Economically बिल्कुल empower किया जाना चाहिए, और इकोनॉमिकली किस तरह से एम्पावर किया जाना चाहिए, दैट ऑफ कोर्स इज़ अ क्वेश्चन. यानी कि वो सिस्टम ऐसा मेरे नज़दीक उसमें सफोकेशन नहीं होना चाहिए कि वो मजबूर हो कि वो उसमें करे. वैसे जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर एम्बेडेड है, और उसकी कई उसकी किस्में हैं, एक नहीं है. उसके हस्बैंड की जो 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 एसेट्स हैं उसमें जो उसका राइट्स है, जो फादर के हैं. और अब ये जायदाद वाला भी किसी ने कमेंट किया था, आई वाज लुकिंग फॉर दैट कमेंट, लेकिन वो कहीं से निकल गया. सो वांटेड टू एड्रेस दैट मिसअंडरस्टैंडिंग. तो इम्प्लाइड तो बिल्कुल है, और जो नहीं है उस पर भी बिल्कुल हम चाहेंगे कि एब्सोल्युटली. देखिए, औरत को, मर्द को कहा गया ना, जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम पहनो उसको पहनाओ. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं. तो इसका मतलब यही है कि उसको एम्पावर किया जा रहा है. इसके अलावा आप देखिए, औरत को कहा गया है कि इस्लाम में कि अगर वो जॉब करती है, अर्न करती है, तो शी इज नॉट लायबल टू स्पेंड इट ऑन द फैमिली. अगर वो करती है तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार किया जाएगा, बिकॉज ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शी इज पुटिंग इन हर शेयर. तो इससे बड़ी एम्पावरमेंट क्या हो सकती है? श्योर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपकी बात ठीक है. अच्छा, मैं एग्जांपल के लिए मैं कमेंट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग, जब हम संजीदा बहसें करते हैं तो कम से कम आप अगर
تنقید کرنا چاہتے ہیں سو یو نو دیٹس یور ایبسلوٹ رائٹ. اور میں ویلکم کرتا ہوں آج بھی جن لوگوں نے ہم پہ تنقید کی ان کے کامنٹس میں نے لیے ہیں. ہم ڈائلاگ کریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی کا خیال رکھنا سب کا کام ہے. اب یہ جو آپ فیضان مغل صاحب کا ہے کہ ریپ کرنے والی عورت کو کوڑے غیر محرم کیوں مارتا ہے, تب اس کا ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ بھائی اسلام میں جس عورت کا ریپ ہوتا ہے اسے کوڑے نہیں لگتے. آئی مین دس از اے بیسک تھنگ. اگر آپ چھوٹی چھوٹی اسٹڈی اگر آپ کریں, وہ وکٹم ہے پہلے ہی بیچاری, اس کو کوڑے کیوں لگیں گے؟ کس نے کہا اس کو کوڑے لگیں گے؟ یہ 2-4 مس انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ اس طرح سے ہوئی ہیں, لیکن اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سو پلیز چیز کے لیے ضروری ہے کہ پک اینڈ چوز نہ کیا جائے. اگر آپ کو ذرا سی کوئی ڈاؤٹس لگتی ہیں تو پہلے آپ کور ٹو کور قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ کسی اسکالر کے ساتھ پڑھ لیں. جب آپ وہ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے. پھر آپ کو اتنا وہ جسے کہتے ہیں نا بٹرنیس کے ساتھ کوئی کوشچن نہیں پوچھنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. all we say is just study. that's all what we say. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ دین آئی تھنک لیٹس ٹیک لاسٹ کویسچن اور اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں. 1 گھنٹے کا ٹائم میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا. آئی تھنک 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. اور فیضان مغل صاحب چھائے ہوئے ہیں, وہ کامنٹ پہ کامنٹ کرتے ہیں جب تک ان کے کامنٹ کا جواب نہ دیا جائے. اچھا, یہ نسیم نواز صاحب, میں نے آپ کا کامنٹ پڑھا نہیں ہے, میں نے بس کلک کر دیا اس پہ. عورت مارچ کی سرپرست آنٹیز فیبری کے آخری ویک پاکستان نازل ہوتی ہیں اور مارچ کے مڈ میں باہر روانہ ہو جاتی ہیں اپنے فوڈ آف تھاٹ کے لیے. عام عورت کے مسائل سے. اوکے, بہت غصے بھرا کامنٹ ہے آپ کا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں بیکاز لک ہم دونوں ہی, میں بھی اور آنریبل ڈاکٹر صاحبہ بھی, ہم سرٹن رسپانسبلٹی رکھتے ہیں سوسائٹی میں. سو وی وانٹ ٹو سے سم تھنگ جہاں سے ہم ویریفائی کر سکیں. سو وی ڈونٹ نو کون فیبرری میں آتا ہے, کون مارچ میں جاتا ہے. سو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. سو ایز اے ریپلیسمنٹ لیٹ می ٹیک اندر کویسچن اینڈ دین وی ول ریپ ایوری تھنگز اپ. ہاں, یہ ملتا جلتا سوال وہ تو مجھے نہیں ملا ملک عمران صاحب کا کہ یہ نعرہ کیوں نہیں لگایا جاتا کہ مجھے جائیداد میں حق دو. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ نعرہ کیوں نہیں لگایا جاتا. یہ بڑا میں رسک لے رہا ہوں اس لیے کہ میرے دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, بیکاز آئی نو کہ میرے بہت سے لبرل دوست ایسے ہیں جو لبرلزم کو پورا سپورٹ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنی خواتین کو, اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے. اینڈ آئی نو دم پرسنلی. میں آپ کو سنائی بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جو میرے سامنے جو اور ہوتے ہیں کہ یہ جائیداد والا جو ہے یہ پبلکلی, یہ بھی اس لیے زیادہ بات نہیں کی جاتی کہ یو ول بی سرپرائز اگر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں کس لیول پہ یہ پریکٹس ہے کہ کوئی ایک خاتون جو اس طرح کا جو لبرلزم ہے پاکستان میں لے کے آنا چاہتی ہیں, وہ کسی شادی شدہ, کسی وڈیرے کے, کسی جاگیردار کے, کسی انڈسٹریلسٹ کے بیٹے کی وہ گرل فرینڈ بھی ہوتی ہیں, ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ رکھا ہوتا ہے, اور وہ مرد جو ہے وہ کہیں شادی شدہ ہوتا ہے آلریڈی, اور اس نے بھی کہیں حقوق نہیں دیے ہوئے ہوتے. تو یہ خود بھی نہیں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں بھی تو کسی عورت کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہوں, اور اس کو بھی نہیں کہتی ہیں, اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ایک اچھا سورس آف انکم بنا ہوا ہے. یہ باتیں میں ویریفائی کر سکتا ہوں, میں غیر ذمہ داری سے کوئی بات نہیں کہوں گا. اور یہ جائیداد کا حق دینا وغیرہ جو ہے, یہ میں نام نہیں لینا چاہتا. پاکستان میں ایک طبقہ سب سے زیادہ ایک جائیولوجیکل لوکیشن ہے جہاں پایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ لبرلزم کے حق میں, اور عورت کی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی وہاں پہ ہوتی ہے لائک کیئر, میں نام بھی لے لیتا ہوں, یہ سندھ میں زیادہ ہوتا ہے. اور میں پرسنلی لوگوں کو وہاں پہ جانتا ہوں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ. جی, میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اس کی تعلیم دیں جس میں مرد بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں, اور دیکھیں جہاں پہ خاص طور پہ یہ وراثت کا قانون آتا ہے اس میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کی حدود ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ومز اینڈ ڈیزائرز پہ نہیں چھوڑا کہ میں آج اس کو آگ کر دوں, اس کو میں زیادہ دے دوں, اس کو میں ایسے دے دوں. تو بات وہیں بھی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں نہ کریں گے, ہم اسی قسم کی نا بہت ساری فرسٹریشن پہ بھی رہیں گے, سطحی سوچ پہ بھی رہیں گے, اور مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. مسائل ہمیشہ تب حل ہوں گے جب یونیفارم بیسس پہ ہم سب کو پڑھائیں گے. اور میں خواتین کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ بہنیں بھی تو ایموشنل ہو کے اپنا حق چھوڑتی ہیں. کیوں چھوڑتی ہیں؟ آپ کہیں کہ یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو یوز دیٹ رائٹ, وائی شوڈ آئی گیو اٹ اوے ٹو یو؟ مجھے نہیں دینا آپ کو. وہ اس سے تو ان کو شرم آ جاتی ہے. مطلب جہاں پہ آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے وہاں پہ اسرٹ نہیں کرتے, جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ آپ بینر لے کے کھڑے ہو جاتے. یس, ویری ویری ٹرو. اور یہ جو جائیداد کی بات ہے, دیکھیں اگر ویسے بھی کیلکولیشن کریں, اب آخری کامنٹ پہ ہم چیز انشاءاللہ ریپ اپ کریں گے کہ دیکھیں جائیداد کا حق جو ہے یہ آپ مڈل سے اس کو نہیں آپ شروع کر سکتے کہ عورت کو جو آدھی جائیداد مل رہی ہے, مڈل سے آپ کہانی نہیں سٹارٹ کر سکتے. اس کا آپ کو اوور آل جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے وہ سمجھنا ہوگا. اسلام میں عورتوں پہ, بیٹیوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی ہے کہ بزرگ والدین کا وہ خیال رکھیں, وہ شادی کر کے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, یہ بیٹوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. تو جو جائیداد ہوتی ہے وہ چونکہ ایک مینز آف انکم ہے, آپ کا ایسٹ ہے, تو جس پہ ذمہ داری زیادہ ڈالی جاتی ہے, اٹس کامن سینس کہ اس کو جائیداد میں اگر زیادہ حصہ ملتا ہے
in proportion to that person's responsibility. Then جب بحیثیت مرد میری شادی ہوگی تو مجھے تو اپنی بیوی کی طرف سے کوئی حق نہیں ملے گا، لیکن جو عورت ہے جب وہ شادی کرے گی تو اسے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے بھی کچھ ملے گا. اینڈ اٹ بیلنسز آؤٹ. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی نا کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں کروں، میری بہن نہ کرے، لیکن جائیداد وہ بھی لے کے چلی جائے اور کہے کہ ویل بائے بائے میں جا رہی ہوں بس. یہ تو میرے بھی تو کچھ رائٹس ہیں، مجھے پروٹیکشن چاہیے. پلس آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اولاد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو والدین جو ہیں اس میں فادر میل ہے اور مدر فیمیل ہے، ان کو برابر ملتا ہے. اس میں تو نہیں ہے. دیکھیں نا وہی بات جو آپ نے کہی ہے کہ جتنی رسپانسبلٹی اس حساب سے ڈویژن ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی there is no problem with that at all. Right, questions ابھی بہت آ رہے ہیں، دونوں طرف سے آ رہے ہیں، بٹ آپ کے وقت سے میں نے زیادہ آپ کو زحمت دے دی ہے. تھینک یو سو ویری مچ ریت، بہت بہت شکریہ آپ کا. خواتین و حضرات جو آپ ہمارے ساتھ رہے، جنہوں نے ہم سے اتفاق کیا، آپ کا شکریہ. جنہوں نے ہم سے اختلاف کیا، آپ کا زیادہ شکریہ. پھر بھی کوئی کویسچن اگر آپ کا رہ گیا اینڈ یو بلیو اٹ از امپورٹنٹ، کامنٹ سیکشن میں آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. آئی ول سی اف آئی کین ایڈریس دیم. اگر وہ اسپیسیفکلی ڈاکٹر صاحبہ کے لیے ہوا تو میں ان تک پہنچا دوں گا. اینڈ اف آئی گیٹ دی آنسر وچ آئی ہوپ آئی ول، میں دوبارہ آپ تک وہ ریلے کر دوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.